बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने लगे हैं, तो ये जब स्टोरी आपसे कहानी डिस्कस होती है उससे पहले जो है हमें वो चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में या माशरे में रूनुमा हो रही हैं होती हैं। तो जब हम चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं और जब उनकी पिक्चर्स देखते हैं तो अक्ल यकीनन हैरान हो जाती है, बल्कि दंग रह जाती है कि कैसे कैसे वाक़ये जो हैं वो हमारे यहाँ पर रूनुमा हो रहे हैं। जो आज का वाक़या है वो है फैसलाबाद के इलाके से, जहाँ पर एक मज़हर नामी बंदा है जिसकी उम्र है 60 साल और उसका जो कज़न है इकबाल, भाई हुए जैसे कज़न होते हैं, उसकी उम्र है 55 साल। जो है मज़हर, उसकी है एक बेटी जो कि 19 साल की है, उसका नाम है साहिबा, और जो इकबाल है 55 साल का, उसकी बेटी का नाम है किरण जो कि है 17 साल की। पहली बेटी जो है वो 19 साल की है, दूसरी बेटी किरण जो है वो है 17 साल की। वाक़या कुछ इस तरह से है, आपको दोनों का बता दिया है कि दोनों कज़न हैं, दोनों की एक एक बेटी है। जो इसमें मज़हर है 60 साल के हैं, उनकी बीवी का नाम है ज़ैनब, और जो ज़ैनब है, ज़ैनब की एक बेटी है और एक बेटा है, और वो फैसलाबाद में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटी जो है उसका नाम किरण, जिसका मैंने आपको बताया, वो 17 साल की है, और जो एक बेटा है उसका नाम है तैयब। कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद ज़ैनब जो है वो बीमार होती है और उसकी डेथ हो जाती है। और जब आपको पता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम आपस में अपने कज़नों में रिश्ते हो जाते हैं, जो गांव का माहौल होता है, या जो हमारी जो सकाफ़त है उसमें कई घर ऐसे होते हैं जिसमें छोटे होते रिश्ता कर देते हैं। इसी तरीके से मज़हर जो है वो अपनी जो बेटी है उसका रिश्ता अपने सगे भाई जो है उसके घर कर देते हैं, और उस लड़के का नाम होता है सिकलैन, जिससे अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, जो कि ओकाड़ा से है। और दोनों, जिस तरह आप देखते हैं कि स्टार्ट में जब हमें पता चल जाता है, जब हम बड़े होते हैं कि हमारी यहाँ पर बातचीत है, हमारी यहीं पर शादी होनी है, तो एक अलहदा सी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, एक दूसरे को आप पसंद करने लगते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हुआ कि जो दोनों सकलैन और वो जो लड़की है किरण जिसका नाम है, इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो मोहब्बत जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और उन्हें पता होता है कि आगे रिश्ते में हमने अज़वाजी रिश्ते में जल्द ही मुंसलिक होना है। इस तरह से ये सिलसिला चलता जाता है, उनकी मोहब्बत और ज़्यादा परवान चढ़ती है। उसी दौरान जो है मज़हर की जो बीवी है ज़ैनब जो है उसकी डेथ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो दुनिया में नहीं रहती है। उसके बाद बड़ा परेशान है मियाँ कि वो अकेला हो गया। घर का एक सिस्टम होता है, आपको पता है कि जिस घर से आपकी बीवी रुखसत हो जाए या कोई बंदा चला जाए तो घर बिल्कुल खाली हो जाता है। तो एक दिन इस तरह से होता है, मज़हर इकबाल का आपको बताया कि दोनों कज़न्स हैं, तो कुछ अरसा गुजरता है, जो इकबाल है उसकी बीवी की भी डेथ हो जाती है, वो भी कुछ बीमारी की वजह से कुछ चल रही होती है। तो बाय चांस ऐसा होता है कि आगे पीछे इकबाल और मज़हर दोनों की बीवियों की डेथ हो जाती है, और उसमें ये होता है कि जब दोनों की डेथ होती है तो दोनों और ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, आना जाना ज़्यादा शुरू हो जाता है। आप ये देखें कि शैतानियत जो है वो किस तरीके से इंसान के दिमाग पर हावी होती है, और वो किस तरह से प्लान करता है, किस तरह से अपने प्यारों के रिश्ते, जो कि रिश्ते हैं, उनको नापाकी की तरफ लेके जाता है। जो रिश्ते हमें अपनी रिश्तों को जो पमाल करते हैं, जो मुकद्दस रिश्ते होते हैं, जो खूनी रिश्ते होते हैं, उन्हें किस तरह से पमाली की तरफ ले जाया जाता है। यही दो कज़न्स हैं, आपस में और दोस्ती बढ़ जाती है, आना जाना शुरू हो जाता है। तो अचानक से दोनों बैठे होते हैं, तो जो मज़हर है, मज़हर कहता है कि देखो तुम्हारी भी बीवी फ़ौत हो गई है, मेरी भी बीवी फ़ौत हो गई है, जो तुम्हारी बेटी है वो 17 साल की है किरण, इस तरह करता हूँ मैं उससे शादी कर लेता हूँ। 60 साल का मज़हर कह रहा है कि मैं किरण से, तुम्हारी बेटी से शादी करता हूँ, और इकबाल तो मेरी बेटी जो है साहिबा जो कि 19 साल की है, तुम उससे शादी कर लो। आपस में इनकी डील होती है, बैठ के अंदर जो बातें हुई हैं, उसके बाद जी वो डील डन हो जाती है। वो कहते हैं कि बस अब हमने जो है पत्थर पे लकीर रख दी गई है, अब हमने जो है रिश्ता इसी तरीके से करना है। आप ये देखें कि 60 साल का बंदा, और वहाँ पे जो लड़की है वो 17 साल की, और जो 55 साल का है उसके साथ वो अपनी 19 साल की लड़की ब्याह देगा। जबकि किरण का मैंने आपको बताया था कि किरण का रिश्ता जो अपने सगे भाई के घर सकलैन से हो जाता है, वो आपस में बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। जब ये कहते हैं कि हम ना निकाह कर लेते हैं, जब किरण को पता चलता है, बड़ा रोती धोती है, कहती है मैं क्या करूं, अपने वालिद को कहती है आप क्या कर रहे हैं, तो सरासर जुल्म है, वो तो आपके भाई जैसा है और मेरा वो चाचा लगता है, तो मैं अपने चाचू से शादी कर लूँगी। आपको जब इस तरह की खबरें हैं जो बताने में कुछ होती हैं, अंदर कितना कोहराम बरपा होगा वो एक अलग चीज़ है, पर वो बड़ा रोती धोती है। वो आगे जाके सकलैन को बताती है कि सकलैन इस तरीके से जो है ये मेरी शादी कर रहे हैं और इकबाल से कर रहे हैं जो उसका कज़न है, और वो कह रहे हैं मैं निकाह किसी टाइम भी कर दूंगा। तो वहाँ पर जो है सकलैन क्या करता है, सकलैन का बाप
جس کا نام عباس ہے، جو مظہر کا بھائی ہے، تو وہ عباس آتا ہے، ان کے گھر آتا ہے، سکلین کو لے کر آتا ہے، کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کس طرح سے کر رہے ہو، اپنی بچی کا رشتہ چاچے کے ساتھ کر رہے ہو، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی کا اور میرا جو ہے میرے بیٹے سکلین کا تو رشتہ ہو گیا تھا، دونوں کی تو اب شادی ہونے والی ہے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ جو ہے 60 سال مطلب جو ہے 55 سال کا وہ بندہ ہے، اس سے تم شادی کر رہی ہو، کیسے ہے؟ میں تو پورے گاؤں کو اکٹھا کر لوں گا، پنچایت بٹھا لوں گا، یہ غلط ہونے لگا ہے۔ اب جس طرح آپ کو پتہ ہے دیہات کے لوگ ہیں، جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جس چیز پر اٹل ہو جاتے ہیں تو پھر اٹل ہی ہو جاتے ہیں، وہ پھر باز نہیں آتے۔ تو اس نے اسی طریقے سے عباس کو اپنے بھائی کو کہا بھائی میں سکلین سے تو اب رشتہ نہیں کر سکتا ہوں، تو میری بیٹی ہے، میری مرضی، تم چاہے کوہرام کرو، چاہے 4 لوگ اکٹھے کرو، جو میں نے فیصلہ کرنا تھا کر لیا، لہٰذا تم اپنے گھر کو جاؤ، اور اب دوبارہ آنے کی تمہیں یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میں جیسے مرضی اس کا رشتہ کروں، چاہے جوان سے کروں، جو تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ جی وہ بوڑھا آدمی ہے کیوں کر رہے ہو، چاہے میں جوان سے کروں، بوڑھے سے کروں، یا کسی سے بھی کروں، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ آخرکار وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ دونوں جو ہیں وہ نکاح کو سر انجام دیتے ہیں، جو کہ فیصل آباد کا علاقہ ہے سمندری میں۔ وہاں پر جو مظہر ہے اس کی شادی کرن سے ہو جاتی ہے، اور جو اقبال ہے اس کی بیٹی جو ہے صاحبہ 19 سال کی، آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے گھروں کو ہو جاتے ہیں، مطلب جو درندگی کا جو پلان بنا تھا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے شادی کا سلسلہ چلتا ہے، تو یہ جو مظہر ہے یہ اپنی بیوی کو دور شہر میں رکھتا ہے اور کہیں نکلنے نہیں دیتا، اندر ہی اندر جو ہے وہ معاملات جس طریقے سے بھی چل رہے ہیں یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، جو لڑکی تھی کرن کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیا کروں سکلین سے، تو اسے بہت زیادہ محبت تھی اور اندر سے ان کی پلاننگ بھی تھی کہ وہ شادی کر لیں گے، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں کروں کیا۔ اس نے کیا کرتی ہے، وہ مظہر کو راضی کرتی ہے، مظہر کو خوش کرتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ بس اب وہ مظہر کی ہے، اس نے مظہر کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے ایز اے ہسبینڈ۔ تو مظہر بھی اس کی باتوں میں اچھے طریقے سے آ جاتا ہے، کہتی ہے کہ اگر میں مظہر کو صحیح طریقے سے مطلب اس کی بات چیت مانوں گی، مطلب ہر چیز میں پازیٹیو رہوں گی، گھر کے معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں، تو یقیناً یہ مجھے اوکاڑا لے کے جائے گا۔ جب یہ مجھے اوکاڑا لے کر جائے گا تو وہاں پہ میری سکلین سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہی جو اس کے ذہن میں پلاننگ تھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ مظہر جو خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب تو کرن میرے ساتھ بالکل سیٹسفائیڈ ہے اور وہ مطمئن ہے، تو اب تو جو ہے جی جہاں مرضی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، وہ لے کے اسے چلا جاتا ہے اوکاڑا میں ملاقات ہوتی ہے سکلین سے، پتہ چل جاتا ہے آپس میں جیسے بھی کوارڈینیشن ہو۔ جیسے ہی یہ اندر داخل ہوتے ہیں، مظہر اس کو لے کے اندر جاتا ہے، یہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہیں پر یہ خاموشی سے سکلین کے ساتھ بھاگ جاتی ہے وہاں سے۔ بڑا ڈھونڈا جاتا ہے، ملتی نہیں، وہاں پر کورٹ میں جاتی ہے اور وہاں پر کورٹ میرج کر لیتی ہے، کیونکہ یہ پلاننگ کے تھرو تھا، آپس میں دونوں کی بات چیت ہوتی ہے کہ جیسے میں وہاں سے فرار ہوں گی، جیسے فرار ہوئی جہاں بھی پہنچے آخرکار وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ اور مظہر بڑا ڈھونڈتا ہے، تو جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سکلین سے شادی اس نے کر لی ہے، تو وہ فوراً جو ہے اقبال کو کہتا ہے تم نے تو میری زندگی برباد کر دی ہے، تمہاری بیٹی تو جا کے اپنے پرانے عاشق کے ساتھ مل گئی ہے اور اس نے کورٹ میرج کر لی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، تم میری بیٹی جو ہے وہ واپس کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اس کی بیٹی واپس کروں، جس طرح ہوتا ہے کہ جی 55 سال کا ہے اور اس کو جو ہے 19 سال کی بچی ملی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو واپس نہیں کروں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو، میں بچی واپس نہیں کروں گا۔ کہتا ہے اس کی بیٹی پہ الزام بھی لگ رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ سن رہا ہے کہ سکلین کے ساتھ چلی گئی، اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے یہ تھا کہ کہیں جو ہے یہ اپنی بیٹی نہ میرے سے لے جائے۔ کہتا ہے میری بیٹی تو تمہارے نکاح میں ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے ان کی آپس میں اس طرح سے بات چیت ہوتی ہے۔ ادھر جو ہے کرن سکلین کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ اقبال جاتا ہے، کچھ کریمنل لوگوں کو لیتا ہے، چاقو پکڑتا ہے، بندوقیں لیتا ہے اور جاتا ہے عباس کے گھر اوکاڑا اپنے بھائی کے، ادھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ باہر نکالا جاتا ہے کہ ہم انہیں مار دیں گے، وہاں پہ چاقو شاقو نکال لیے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، پر اندر سے فوراً سکلین، کرن اور ان کی جو فیملی ہے وہ فوراً سے پولیس کو کال کر دیتے ہیں۔ ان کو جو علاقہ لگتا ہے وہ ہے راوی پولیس اسٹیشن جو اوکاڑا کا ہے۔ راوی پولیس نے ان دنوں بہت زیادہ ایکٹیونیس کام کیا، بڑا پازیٹیولی کام کیا، تو وہ وہاں سے فوری طور پہ اسی لڑائی کے دوران، جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی وقوع ہو رہا ہے تو پولیس لیٹ آ رہی ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا دیر سے بتایا جاتا ہے، اسی طرح سے جو تھا وہ فوری طور پر جو ہے وہ اوکاڑا کی جو پولیس ہے راوی پولیس اسٹیشن سے، وہ وہاں پر فوری وہ گھر کے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ جو چاقو پکڑے ہیں، وہاں پہ گولیاں اور فائرنگ چل رہی ہے، ان کو فوری طور پہ ان کے چاقو پکڑے جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ اریسٹ کیا جاتا ہے
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو مرنے مرانے کا سلسلہ تھا اس سے بالکل بچت ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو لے جاتے ہیں. پھر نکاح نامہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی نکاح نامہ مطلب صحیح ہے، دیکھا جاتا ہے نکاح نامہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے کورٹ میں جا کے شادی کی ہے. اور ان دونوں کے جب بیان دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں مار دیں، چاہے کچھ بھی کر دیں، ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. میرے باپ نے سراسر غلطی کی اور میرے چاچے سے شادی کر دی ہے، جو کہ تھا ہی ناجائز چیز، تو اس لیے اب میں سکلین کی بیوی ہوں اور ہم ساری عمر ساتھ رہیں گے. سکلین کا بھی یہی بیان تھا کہ میں کرن کے ساتھ ہوں اور مرنا جینا ہمارا ساتھ ہے. تمام فیملی آپس میں دوبارہ سے مل جاتی ہے، اور اگر موقع پر پولیس نہ آتی تو یقیناً وہاں پر خبر چل رہی ہوتی جی سکلین کو مار دیا ہے یا کرن کو غیرت کے نام پہ مار دیا. پر پولیس نے اس دن بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، اس سے یہ ہوا کہ وہ فیملی بچ گئی ہے اور باقی جو ہے وہاں پہ اریسٹ ہو گئے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کے بہت ہی زیادہ غلط نتیجے ہوتے ہیں. ہمیشہ فیصلے جو ہیں سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. ہمارے جو بڑے ہیں جو پتہ نہیں کس طریقے سے ان کے دماغ میں درندگی آتی ہے اور وہ کس طرح سے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. یہ واقعے جو ہیں اب وہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ایک نہیں دو چار ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ تھی آج کی سٹوری. دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.